الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن شریف کی آیات، ان کا خلاصہ صراط الجنان سے ہم سن رہے ہیں۔ سورہ یوسف 13واں پارہ آیت نمبر 69 تک ہمارا درس پہنچ چکا ہے۔ آیت نمبر 70 سے انشاءاللہ الکریم آج کا درس ہم آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو اپنے بھائی کی بوری میں پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ ناظرین اکرام، ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں اناج وغیرہ سامان وغیرہ وہ دیا کرتے تھے وہ دیا، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک اونٹ کا بوجھ یہ غلے کا بھر کر دیا۔ تو بنیامین کا جو تھیلا تھا، ان کی جو بوری تھی، اس میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا جس میں وہ پانی پیتا تھا۔ وہ پیالہ سونے کا تھا اور اس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس وقت اس پیالے سے غلہ وغیرہ بھرنے کا کام لیا جاتا تھا۔ قافلہ کنعان جانے کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ شہر سے باہر جا چکا تو انبار خانے کے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ نہیں مل رہا۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ پیالہ قافلے والے لے گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس کی جستجو کے لیے سپاہی روانہ کیے۔ ان میں سے ایک پکارنے والے نے آواز دی پیچھے سے قافلے والوں کو روک کر کہ رک جاؤ، تم لوگوں نے چوری کی ہے۔ تو یہ قافلے والوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا، آگے اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ انہوں نے پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی؟ ندا کرنے والوں نے کہا، ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا انعام ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ ناظرین اکرام، ندا کرنے والوں نے ان قافلے والوں کو، یعنی حضرت یوسف کے ان بھائیوں کو، جن میں بنیامین بھی شامل تھے جو ساتھ میں واپس جا رہے تھے، حالانکہ ابھی ان کی بات ہوئی تھی کہ آپ کو میں ابھی جانے نہیں دوں گا، آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ اب حضرت بنیامین کو روکنے کے لیے یہ سارا ایک سلسلہ کیا جا رہا تھا، اور بادشاہ نے خود ہی کیا۔ تو جو سپاہی ان کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا وہ پیمانہ، وہ پیالہ نہیں مل رہا جس سے آج کل جو ہے وہ اناج ناپ کر دیا جاتا ہے، اور بادشاہ ویسے اس میں پانی پیا کرتا تھا۔ تو جو ہماری تلاشی لینے سے پہلے ہی ظاہر کر دے گا کہ وہ کہاں ہے، یا اسے چوری کرنے والے کے بارے میں ہمیں بتائے گا، تو اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے اور اسے دلانے کا میں ضامن ہوں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کفالت جائز ہے۔ حدیث پاک سے بھی اس کا جواز ثابت ہے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفیل بننے والا قرض دار ہے، اور اس کے جائز ہونے پر اجماع ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں کفالت کے معنی یہ ہے کہ ایک شخص اپنے ذمے کو دوسرے کے ذمے کے ساتھ مطالبے میں ضم کر دے، یعنی مطالبہ ایک شخص کے ذمے تھا اور دوسرے نے بھی مطالبہ اپنے ذمے لے لیا۔ مزید اس کے تفصیلی مسائل ہیں جو بہتر ہے کہ بہار شریعت کے 12ویں حصے سے مطالعہ کر لینا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ کوئی مسلمان بھائی قرض یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو تو ممکنہ بہتر صورت میں اس کی ضمانت دے کر اس کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی سیرت میں بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم خود اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، اور فرمایا کہ اس لیے میں نہیں پڑھ رہا کہ اس پر قرض ہے، یہ مقروض ہونے کی حالت میں مر گیا ہے۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حضور وہ قرض ادا کرنا میری ذمہ داری ہے، میں ادا کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ واقعی وہ قرض تم ادا کر دو گے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں، وہ پورا قرض میں ادا کر دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ تو کیا خوبصورت یہاں پر ایک خیر خواہی بھی نظر آتی ہے۔ ایک صحابی نے ایک انتقال کرنے والے اپنے کسی مسلمان بھائی کی کیسی خیر خواہی کی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر اس کا قرضہ نہیں اترے گا تو حضور نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اتنی بڑی سعادت سے یہ جو ہے محروم ہو جائے گا، تو اس محرومی سے اسے بچا لو۔ تو ان حضرات کے دلوں میں مرنے والوں کی ایسی خیر خواہی تھی، تو یہ صحابہ زندوں کی کیسے خیر خواہ ہوں گے، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ سبحان اللہ، آج تو ہم سگے بھائی کے خیر خواہ نہیں رہے، آج ہم اپنے بھائی بہنوں کے نہیں رہے، آج ہم اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے کوئی بڑا دل نہیں ہے، ان کی خیر خواہی نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے بزرگان دین، صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار علیہم رضوان، یہ کیسے خیر خواہ اور کیسے نرم دل لوگ تھے کہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ان کا دل جلتا تھا۔ آج ہمارا نہ دل جلتا ہے نہ چلتا ہے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ ان اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بھائیوں نے جب یہ سنا کہ ان کو چور کہا جا رہا ہے اور سپاہی آئے ہیں ان کی تلاشی لینے کے لیے، تو ان کو اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ فهو جزاؤه كذلك نجزی الظالمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اعلان کرنے والوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے وہی خود اس کا بدلہ ہوگا، ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ جب وہ سپاہی بھائیوں کے پاس پہنچے، انہوں نے انہیں چور کہا، بھائیوں کو بہت برا لگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں۔ تو اعلان کرنے والوں نے کہا کہ اگر تم اس بات میں جھوٹے ہوئے اور پیالہ تمہارے پاس سے نکلے تو پھر اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ جس کے سامان میں سے بھی وہ نکلے وہ خود غلام بن جائے اور وہ 1 سال تک اس کی غلامی کرے، بادشاہ کی غلامی کرے، جس کا پیالہ ہو اس کی غلامی کرے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چوری کی یہی سزا تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ظالموں کی یہی سزا مقرر ہے۔ پھر یہ قافلہ واپس مصر لایا گیا اور ان صاحبوں کو، ان بھائیوں کو حضرت یوسف کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اب ان کی تلاشی ہونی تھی حضرت یوسف کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کی تلاشی لینا شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا۔ ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی تھی، بادشاہی قانون میں اس کے لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہتے ہیں درجوں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی پہلے نہیں لی، کیونکہ انہی کے تھیلے میں اور بورے میں وہ پیالہ تھا، حضرت یوسف کو پتا تھا۔ آپ نے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، اور تلاشی لیتے لیتے پھر حضرت بنیامین کے سامان تک پہنچے۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ میرا گمان ہے کہ پیالہ اسی کے سامان میں ہوگا۔ تو بھائیوں نے کہا خدا کی قسم
ہم اسے نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ اس کے سامان کی تلاشی نہ لے لیں، اسی میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہتری ہے۔ اور پھر ہوا یہ کہ حضرت یوسف نے اس پیالے کو بنیامین کے سامان سے برآمد کر لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہی نے ان کو یہ تدبیر بتائی تھی، یہ ایک ہیلا بتایا تھا، اور اس سے پتہ چلا کہ شرعی ہیلے درست ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کا ایک ہیلا یہ اختیار فرمایا، اور یہ بالکل جائز ہیلا تھا، اس میں کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے بھائی کو لینے کی یہی تدبیر یوسف کو بتائی تھی، اس معاملے میں بھائیوں سے وہ استفسار کریں تاکہ وہ خود حضرت یعقوب کی شریعت کا حکم بتائیں، جس سے ان کے ہی منہ سے نکل جائے کہ جس کے سامان سے پیالہ نکلے اس کو جو ہے وہ آپ رکھ لیں۔ اور انہی کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اب بنیامین کو حضرت یوسف کے پاس رہنا تھا، لیکن بادشاہی قانون میں اور کوئی صورت نہیں تھی، کوئی رستہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف بغیر کسی وجہ کے ان کے کسی بھائی کو اپنے پاس رکھ لیں، اس لیے بادشاہی قانون میں ایسی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ صورت اور یہ رستہ ایک ہیلا بیان فرما دیا، اور یوں مشیت الہی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ اس طریقے سے حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ بھی علماء تھے، اور حضرت یوسف ان سے زیادہ علم والے تھے۔ خیال رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ہیلے میں کہیں پر بھی نہ جھوٹ بولا اور نہ کہیں کوئی جو ہے کسی پر ظلم فرمایا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے خادم نے یہ کہا تھا کہ تم چور ہو، اور خادم بے خبر تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ سب معاملہ کیا ہے، اور نہ آپ علیہ السلام نے کسی بھائی پر چوری کا بہتان لگایا، بلکہ جو کچھ کیا گیا بنیامین کو پہلے سے بتا کر ان کی اجازت سے اور ان کے مشورے سے کیا گیا، یعنی بنیامین کو پہلے سے پتا تھا کہ ابھی ایسا ہوگا، اور پیچھے سے سپاہی آئیں گے اور مجھے یوں لے کر جائیں گے اور میں یوں رکوں گا، اور یہ دسترخوان پہ پہلے سے بات ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ تدبیر یوسف کو سکھائی۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام پر کسی بھی طرح کے ظلم و جبر کا اور جھوٹ وغیرہ بولنے کا معاذ اللہ کوئی الزام لگا نہیں سکتے، نہ بیان کر سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے نبی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے علم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ علم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم کے مدارج بے حد متفاوت، وفوق کل ذی علم علیم، عالم امکان میں نہایت نہایات حضور سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی لوگوں کے علم کے درجات میں بے حد فرق ہے، کیونکہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے، اور اس کائنات میں سب کے علم کی انتہا کائنات کے سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، یعنی حضور سے بڑا عالم اس کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ اور مقام پر فرماتے ہیں کہ بلا شبہ غیر خدا کا علم معلومات الہیہ کو حاوی نہیں ہو سکتا، مساوی یعنی برابر ہونا تو درکنار، تمام اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین، ملائکہ و مقربین، سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑ ہا کروڑ سمندروں سے ایک ذرا سی بوند کے کروڑویں حصے کو، کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ دونوں متناہی ہے، اور متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور ہے، برخلاف علوم الہیہ کے کہ وہ غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اور مخلوق کے علوم اگرچہ عرش و فرش، شرق و غرب و جملہ کائنات از روز اول تا روز آخر کو محیط ہو جائیں، آخر متناہی ہیں، یعنی لمیٹڈ ہیں، کہ عرش و فرش دو حدیں ہیں، روز اول و روز آخر دو حدیں ہیں، اور جو کچھ دو حدوں کے اندر ہو سب بالآخر متناہی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا تم انتہائی گھٹیا درجے کے آدمی ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو۔ ناظرین کرام، جب وہ بادشاہ کا پیالہ حضرت بنیامین کے سامان سے نکل آیا
تو سارے بھائی شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے سر جھکا دیا اور کہا کہ سامان میں پیالہ نکلنے سے سامان والے کا چوری کرنا تو یقینی بات نہیں ہے، لیکن اگر بنیامین نے یہ کیا ہے تو اس کا ایک اور بھائی بھی تھا جس کا نام تھا یوسف، اس نے بھی ایک بار چوری کی تھی۔ یہ بھائیوں نے حضرت یوسف کے سامنے کہا، اور یہ بھائی جس چیز کو چوری کہہ رہے تھے ہوا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نانا کا ایک بت تھا، وہ پوجا کرتے تھے اس کو، تو چھوٹی سی عمر میں آپ نے ایک دن چپکے سے وہ بت اٹھا لیا اور اسے رستے میں کسی جگہ پہ توڑ پھوڑ دیا اور گندگی کی جگہ ڈال دیا۔ تو یہ حقیقت میں چوری تو نہیں تھی بلکہ بت پرستی کو مٹانا تھا۔ اور بھائیوں نے یہ جو ذکر کیا تھا، اس سے مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم تو بنیامین کے سوتیلے بھائی ہیں اور ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا اور بات دل ہی میں رکھی، اور جیسے آپ نے سنا ہی نہ ہو ایسا کر دیا، اور اپنے کسی قول یا فعل سے اس کا اظہار نہیں کیا کہ میں نے یہ بات سنی ہے۔ اور پھر دل ہی دل میں آپ نے کہا، تم تو یوسف اور بنیامین کے مقابلے میں بڑے کم درجے کے لوگ ہو، کیونکہ تم نے اپنے بھائی کو اس کے والد سے جدا کیا، اس کو کنویں میں پھینکا۔ تم لوگوں نے جو کام کیے ہیں اور پھر تم دوسرے کو برا بھلا کہتے ہو۔ تم نے تو اپنے بھائی پہ ظلم کیا، اور جو تم اپنے بھائی یوسف کو چور کہہ رہے ہو، واللہ اعلم بما تصفون، تم جو کہہ رہے ہو اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہوا تھا۔ اب کوئی صورت نہیں تھی کہ بنیامین کو لے جایا جائے، اب کیا کریں؟ تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اس بات کو ذکر کرتا ہے جو ان بھائیوں نے اب کہا، قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، بے شک اس کے بہت بوڑھے والد ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔ یوسف نے فرمایا، اللہ کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑے، ایسا کریں جب تو ہم ظالم ہوں گے۔ ناظرین اکرام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اگرچہ چور کی سزا یہ تھی کہ اسے غلام بنا لیا جائے، لیکن فدیہ لے کر معاف کرنا بھی جائز تھا۔ تو بھائیوں نے کہا کہ اے عزیز، اے بادشاہ، اس کے والد صاحب کی عمر بہت زیادہ ہے، بہت بڑی ہے، اور وہ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اس کو دیکھ دیکھ کر والد کے دل کی تسلی ہوتی ہے۔ اب آپ ایسا کریں کہ ہم میں سے کسی کو غلام بنا لیں، بے شک ہم آپ کو محسن اور اچھا آدمی دیکھ رہے ہیں، آپ نے ہمیں اتنی عزت دی، کھانا کھلایا، کثیر مال دیا، اب یہ بھی شفقت فرمائیں کہ ہمارا جو بھائی ہے اس کو چھوڑ دیں، اور جو بھی آپ چاہیں اس کے بدلے میں فدیہ وغیرہ لے لیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے جس کے سامان سے وہ پیالہ پکڑا ہو اس کے علاوہ کسی اور کو قید کر لیں، کسی اور کو غلام بنا لیں؟ یہ تو تمہارے فیصلے کے مطابق بھی صحیح نہیں ہوگا، تمہیں نے تو یہ فیصلہ کیا تھا، تو یہ تو ظلم ہو جائے گا، لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے تو اپنے عدل و انصاف کا تقاضا بھی نظر آتا ہے، اور تمہاری بات اور تم نے جو شریعت کی بات کی اس سے بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا ہے، لہٰذا اب آپ لوگ جائیے، بنیامین یہیں رہیں گے۔ یوں کہہ کر حضرت یوسف نے محفل کو ختم کیا، اور پھر اب یہ لوگ باہر نکلے، اب آپس میں بات چیت کی، اب کیا کریں، گھر کیسے جائیں، کس منہ سے جائیں؟ ابو کو وعدہ کیا تھا پہلی بار یوسف کو سنبھالیں گے، اس کو نہیں سنبھال پائے، دوسری بار بنیامین کو سنبھالنے کا وعدہ کیا، اب اس کو بھی بادشاہ کے پاس چھوڑ کر اب جائیں تو کس منہ سے گھر جائیں؟ اب کیا ہوا؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔